ناظرین علم کی دنیا یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اردو زبان کی تاریخ کی دوسری قسط۔ پہلی قسط میں ہم لوگوں نے پڑھا آرین قوم اور ہند آریائی زبانوں کے بارے میں، ہند آریائی زبانوں کا عہد قدیم وسطی اور عہد جدید کے متعلق، پراکرت اور ابھرنش کے بارے میں۔ پہلی قسط کی لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ اس قسط میں ہم پڑھیں گے جدید ہند آریائی زبانوں کی تقسیم، اردو زبان کا آغاز و ارتقاء کہ اردو زبان کا آغاز کب سے ہوتا ہے، اردو زبان کی ابتدا کے متعلق مختلف نظریات، محققین کے کیا کیا نظریات ہیں اردو زبان کی پیدائش کے بارے میں اور ان کے کیا کیا دلائل ہیں، ان ساری چیزوں کو آج ہم پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جدید ہند آریائی زبانوں کی تقسیم۔ جدید ہند آریائی زبانوں کا عہد 1000 عیسوی تا حال زمانہ ہے۔ جدید آریائی زبانوں کا سلسلہ ابھرنشوں سے ملتا ہے، جس کی تقسیم کچھ اس طرح ہے۔ شمالی مغربی ہندوستان کی زبانیں: لہندہ یعنی مغربی پنجابی، سندھی۔ لہندہ یہ مغربی پنجابی، جاٹکی، ہندکی یا اوچی کے ناموں سے بھی مشہور ہے۔ لہندہ میں کوئی ادبی کارنامہ نہیں ملتا، اس کا رسم الخط لنڈا ہے جو موجودہ وقت میں فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ سندھی یہ صوبہ سندھ کی بولی ہے، اس میں عربی فارسی کے الفاظ بکثرت ملتے ہیں۔ موجودہ سندھی کا تعلق براچٹ ابھرنش سے ملتا ہے، اس کا رسم الخط پاکستان میں عربی اور ہندوستان میں دیوناگری ہے۔ جنوبی ہندوستان کی آریائی زبان: مراٹھی یہ مہاراشٹر کی زبان ہے، اس کی 3 اہم بولیاں ہیں جن میں سے پونا کے اطراف کی بولی کو ادبی حیثیت حاصل ہے۔ ادبی لحاظ سے یہ ہندوستان کی ممتاز ترین زبان میں شمار کی جاتی ہے، اسے شاعری اور موسیقی کی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ مغربی ہندی کی طرح اس کا اختتام بھی الف پر ہوتا ہے اور جمع اے جوڑ کر بنائی جاتی ہے۔ مشرقی ہندوستان کی زبانیں: آسامی، بنگالی، اڑیا، بہاری۔ آسامی آسام کی زبان ہے جسے بنگالی کی بہن بھی کہا جاتا ہے۔ آسامی زبان قواعد کے لحاظ سے بہت حد تک بنگالی سے ملتی جلتی ہے۔ بنگالی یہ ریاست بنگال اور بنگلہ دیش کی زبان ہے۔ شہری بنگالی میں سنسکرت کے الفاظ بکثرت مستعمل ہیں۔ بقول مسعود حسین خان، ادبی بنگالی میں سنسکرت کے خالص الفاظ کی جتنی بھرمار ہے، اس کی مثال اگر ہندوستان کی کسی دوسری زبان میں ملتی ہے تو پرانی ہندی ہے۔ اڑیا یہ اڑیسہ میں بولی جاتی ہے، اسے اتکلی یا اوڈری بھی کہتے ہیں۔ اس کے قواعد بھی بنگالی سے کافی ملتے جلتے ہیں، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بنگالی اور اڑیا میں ماں بیٹی کا رشتہ ہے۔ بہاری یہ بہار اور یوپی کے کچھ اضلاع میں بولی جاتی ہے۔ بنگالی، اڑیا اور آسامی کی طرح اس کی پیدائش بھی مگدھی ابھرنش سے ہوئی ہے۔ بہار کی 3 بولیاں قابل ذکر ہے۔ میتھلی یہ دربھنگا اور اس کے قرب و جوار میں بولی جاتی ہے۔ مگہی اس کا مرکز پٹنہ ہے۔ بھوجپوری یہ یوپی کے گورکھپور، اعظم گڑھ، مئو، غازی پور، بنارس اور بہار کے چمپارن اور سیوان کے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ مغربی ہندی اور اس کی بولیاں: مغربی ہندی کے حدود تقریباً وہی ہیں جو مدھیہ دیش کے ہیں۔ یہ مغرب میں سرہند سے لے کر مشرق میں الہ آباد تک، شمال میں ہمالیہ کے دامن سے لے کر جنوب میں وندھیاچل اور بندیل کھنڈ تک بولی جاتی ہے۔ گرلسن کے مطابق مغربی ہندی کی 5 بولیاں اہم ہیں جو حسب ذیل ہیں: کھڑی بولی یا ہندوستانی، ہریانوی، جاٹو یا بانگڑو، برج بھاشا، قنوجی، بندیلی۔ کھڑی بولی مغربی ہندی کی وہ بولی ہے جو مغربی روہیل کھنڈ دوآبا کے شمالی حصہ اور پنجاب کے ضلع امبالہ میں بولی جاتی ہے۔ ہریانوی، جاٹو یا بانگڑو دہلی کے شمال مغربی اضلاع کرنال، روہتک، حصار وغیرہ کی بولی ان تینوں ناموں سے جانی جاتی ہے، لیکن اس کا ہریانوی نام زیادہ مشہور ہے۔ گرلسن نے موجودہ ہریانوی کو کھڑی بولی ہی کی ایک شکل مانا ہے جس میں راجستھانی اور پنجابی بولیوں کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ برج بھاشا مغربی ہندی کی سب سے نمائندہ بولی اور بقول مسعود حسین اس کی سب سے عزیز بیٹی ہے۔ یہ کھڑی بولی کے مقابلے میں شورسینی، ابھرنش اور پراکرت کی سچی جانشی ہے۔ اس کا مرکز متھرا کا علاقہ ہے، لیکن یہ جنوب میں آگرہ، بھرتپور، دھولپور، کرولی، ریاست گوالیار اور جے پور کے مشرقی اضلاع تک پھیلی ہوئی ہے۔ شمال میں گڑگاؤں ضلع کے مشرقی حصص تک رائج ہے۔ بندیلی جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے بندیل کھنڈ میں بولی جاتی ہے اور اس کے بولنے والے بندیلے کہلاتے ہیں۔ باندہ، ہمیرپور، جالون اور جھانسی کے اضلاع میں بھی یہ بولی جاتی ہے۔ حالانکہ بندیلی کا علاقہ اس سے زیادہ وسیع ہے، شمال میں یہ آگرہ، مین پوری، اڑیا تک بولی جاتی ہے۔ اس کے مشرق میں پوربی ہندی کی بگھیلی بولی جاتی ہے۔
شمال مغرب میں یہ قنوجی اور برج بھاشا سے گھری ہوئی ہے۔ اس کے جنوب مغرب میں راجستھان کی بولیاں رائج ہیں۔ اردو زبان کا آغاز و ارتقاء۔ اردو زبان ہند اسلامی تہذیب کا بہترین ثمر ہے۔ مسلمان فاتحین بر صغیر ہند و پاک میں آئے تو اپنے ساتھ عربی، فارسی اور ترکی زبانیں لائیں۔ اس وقت آریاؤں کی مقدس زبان سنسکرت عوام سے اپنا رشتہ منقطع کر چکی تھی، لیکن مقامی طور پر اب بھی سنسکرت بولیاں رائج تھیں، جنہیں اس خطے کے قدیم باشندے اپنی معاشرتی ضرورتوں کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کرتے تھے۔ ان بولیوں کے صرفی اور نحوی نظام میں مماثلت موجود تھی۔ آریاؤں نے حقارت سے اسے بگڑی بولیاں شمار کیا، لیکن مسلمانوں نے انہیں نہ صرف کشادہ نظری سے قبول کیا بلکہ انہیں سہارا بھی فراہم کیا اور نئے ذخیرہ الفاظ کی فطری شمولیت سے جدید دور کی ایک اہم زبان اردو وضع کی۔ اردو زبان کے آغاز پر استدلال۔ اردو زبان کا آغاز اور اس کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں، لیکن ان تمام نظریات میں ایک بات تو مشترک ہے کہ اردو کی ابتدا اور اس کے نشو و نما ہندوستان میں مسلمان فاتحین کی آمد کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اور بنیادی استدلال یہی پیش کیا گیا ہے کہ مسلمان فاتحین کی آمد جب ہندوستان میں ہوتی ہے تو یہاں کے مقامی لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے۔ اس ملنے جلنے کے باعث ایک دوسرے کی زبان کا اختلاط ہوتا ہے، جس کے سبب ایک نئی زبان وجود میں آتی ہے جو اردو، ہندی یا ہندوی کہلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بناوٹ کے اعتبار سے یہ ایک مخلوط قسم کی زبان معلوم ہوتی ہے۔ اس کے نحوی، صرفی قواعد اور بہت سے الفاظ، اصوات دوسری زبانوں سے مستعار لیے گئے ہیں۔ اردو زبان کی ابتدا کے متعلق نظریات۔ اس بات پر تو تمام ماہر لسانیات متفق ہیں کہ اس کی ابتدا مسلمان فاتحین کی آمد سے ہوتی ہے۔ اختلاف مقام اور جگہ کی تعیین میں ہے۔ بعض محققین کے مطابق اس کی پیدائش دکن میں ہوتی ہے، تو بعض محققین اس کی جائے پیدائش پنجاب کو مانتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کا ہیولہ سب سے پہلے سندھ میں تیار ہوا، تو بعض اس کی ابتدائی نقوش دہلی اور اطراف دہلی میں تلاش کرتے ہیں۔ آئیے ہم اس کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ یہ نظریہ محمد حسین آزاد کا ہے۔ محمد حسین آزاد نے اردو زبان کا عہدیدار تحقیقی جائزہ لیا۔ زبان سازی کے قواعد و ضوابط کی روشنی میں سائنٹیفک طریقے پہ یہ ثابت کیا کہ اردو کا اصل منبع و مخرج برج بھاشا ہے۔ اپنی مشہور کتاب آب حیات میں لکھتے ہیں کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، لیکن وہ ایسی زبان نہیں کہ دنیا کے پردے پر ہندوستان کے ساتھ آئی ہو۔ اس کی عمر 800 برس سے زیادہ نہیں، اور برج کا سبززار اس کا وطن ہے۔ اسے فقط شاہجہاں کا اقبال کہنا چاہیے کہ یہ زبان خاص و عام میں اس کے عہد سے منسوب ہو گئی۔ عبدالغفور نساخ نے بھی اس رائے کی توثیق کی اور لکھا 1058 عیسوی میں شاہجہاں آباد یعنی دہلی کا پرانا نام شاہجہاں آباد ہے۔ شاہجہاں آباد یعنی دہلی آباد ہوا تو اطراف و جوانب سے عالم ہر قسم کے ذی علم اور صاحب استعداد قابل لوگ جمع ہوئے۔ قدیم ہندی متروک ہونے لگی، محاورے میں فرق آنے لگا، زبان اردو کی ترقی شروع ہو گئی۔ مولانا حسین آزاد کی نظریے کی تردید۔ حسین آزاد کے اس نظریے کو ماہر لسانیات نے یہ کہتے ہوئے رد کر دیا کہ اردو اور برج بھاشا کے ضمائر و افعال میں بڑا فرق ہے۔ اس نظریے کے رد میں حافظ محمود شیرانی لکھتے ہیں، ہم اردو کو برج بھاشا کی بیٹی سمجھتے ہیں، لیکن جب ان دونوں زبانوں کے صرف، نحو اور دوسرے خط و خال اور خصائص پر غور کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے راستے مختلف ہیں۔ اردو جہاں اپنے اسماء افعال کو الف پر ختم کرتی ہے تو برج واو پر۔ برج میں جمع کا طریقہ بہت سہل ہے، لیکن اردو میں بہت پیچیدہ۔ اردو میں مرکب افعال کا مع توابعات کے بہت رواج ہے، جبکہ برج بھاشا میں یہ بات موجود نہیں۔ اس لیے اردو کو برج بھاشا سے کوئی تعلق نہیں، ان میں ماں بیٹی کا رشتہ نہیں ہے بلکہ بہنوں کا ہے۔ اردو کی ابتدا پنجاب میں۔ یہ نظریہ حافظ محمود شیرانی کا ہے۔ محمود شیرانی کے مطابق اردو کی پیدائش پنجاب میں ہوئی۔ ان کی مشہور کتاب پنجاب میں اردو میں اس پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ ان کے خیال کے مطابق اردو کی ابتدا اسی وقت سے ہو جاتی ہے جب محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری ہندوستان پر بار بار حملہ کر رہے تھے۔ پھر بعد میں ان کی مستقل حکومت پنجاب میں قائم ہو گئی، اور چونکہ ان کی زبان فارسی تھی جس کے سبب حکومت کو چلانے کے لیے ایک ایسے زبان کی ضرورت پیش آئی جس کو سب لوگ آسانی سے بول اور سمجھ سکے، لہٰذا اسی ضرورت کے پیش نظر جو زبان وجود میں آئی وہ اردو ہندی یا ہندوی کہلائی۔
جس کو لے کر مسلمان فاتحین دہلی پہنچے اور وہاں سے یہ زبان پورے ہندوستان میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ شیرانی صاحب لکھتے ہیں، اصل یہ ہے کہ اردو کی داغ بیل اسی دن سے پڑھنی شروع ہو گئی تھی جس دن سے مسلمانوں نے ہندوستان میں آ کر تمدن اختیار کیا تھا۔ سندھ و ملتان میں مسلمان پہلی صدی میں ہی قابض ہو چکے تھے۔ پنجاب پر ان کا قبضہ معز الدین محمد سالم کی آمد سے 170 سال پہلے سے تھا۔ سندھ و پنجاب میں ہندو مسلم اقوام سب سے پہلے ملتی جلتی ہیں، اس لیے انہیں اگر ایک عام زبان کی ضرورت پیش آئی تو ان علاقوں میں آئی ہوگی اور اردو کو ان علاقوں میں وجود میں آنا چاہیے۔ ڈاکٹر انور سدید لکھتے ہیں، حافظ محمود شیرانی کا استدلال بہت مضبوط ہے کہ شمالی مغرب سے آنے والے مسلمانوں کے اولین فرودگاہ پنجاب تھا۔ ان کا زیادہ قیام بھی اسی خطے میں ہوا اور پھر یہیں سے وہ فاتحانہ حیثیت سے دہلی کی طرف بڑھے۔ چنانچہ زبانوں کا طویل اختلاط اسی خطے میں عمل میں آیا اور یہیں سے اس زبان نے وسطی اور جنوبی ہندوستان کی طرف سفر کیا۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے اس کی جزوی توثیق کی اور لکھا کہ اردو اسی زبان سے مشتق ہے جو عام طور سے جدید ہند آریائی دور میں اس حصہ ملک میں بولی جاتی تھی، جس کی ایک طرف عہد حاضر کا شمال مغربی صوبہ ہے اور دوسری طرف الہ آباد ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو صحیح ہے کہ اردو اس زبان پر مبنی ہے جو پنجاب میں 12ویں صدی عیسوی میں بولی جاتی تھی۔ حافظ صاحب کے نظریے کو تقویت اس بات سے بھی ملتی ہے کہ اردو اپنی ساخت، حیت اور صرف النحو کی خصوصیات کے لحاظ سے پنجابی سے کافی قریب ہے۔ مثلا اردو اور پنجابی میں تذکیر و تانیث کے قواعد کا یکساں ہونا، اسی طرح جمع بنانے کے قاعدے بھی دونوں میں یکساں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اردو کی ابتدا دکن میں۔ یہ نظریہ 19ویں صدی کے مشہور محقق نصیر الدین ہاشمی کا ہے۔ ان کے مطابق اردو کا آغاز اور اس کی ابتدا دکن سے ہوتی ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ طلوع اسلام سے بہت قبل عرب ہندوستان میں بغرض تجارت مالابار کے ساحلوں پر آتے تھے، جس کے سبب ان کے تعلقات مقامی لوگوں سے یقیناً ہوئے ہوں گے۔ روزمرہ کی گفتگو، چیزوں کے خرید و فروخت میں انہیں دشواری پیش آئی ہوگی، اس لیے اپنی بات ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے ایک نئی زبان کی ضرورت پیش آئی ہوگی، جس کے نتیجے میں اردو زبان وجود میں آئی ہوگی۔ نصیر الدین ہاشمی صاحب کا یہ نظریہ زیادہ تر قیاسات اور مفروضات پر مبنی ہے۔ کوئی ٹھوس دلیل اپنے نظریے کی تائید میں ان کی طرف سے نہیں پیش کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ محققین ان کی اس دلیل کو رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عرب تاجر طلوع اسلام سے قبل اور بعد میں بھی ہندوستان آتے رہے اور تجارت کے ساتھ ساتھ اسلام کی اشاعت و تبلیغ بھی کی، لیکن اتنا وقت ہندوستان میں نہیں گزارا کہ جتنے میں ایک زبان دوسرے میں اس طرح گھل مل جائے کہ ایک نئی زبان وجود میں آ جائے۔ ہاں یہ تو ممکن ہے کہ اس تجارتی اور لسانی اختلاط کے باعث کچھ چیزیں ایک کی دوسرے نے قبول کی ہو۔ مثلا دکن کے علاقے میں آج بھی عربی کے بہت سے الفاظ وہاں کی مقامی بولیوں میں مستعمل ہے، لیکن یہ ایک نئی زبان کے وجود کا سبب نہیں بن سکتے۔ اردو کی ابتدا سندھ میں۔ یہ نظریہ مشہور عالم دین اور ماہر لسانیات سید سلیمان ندوی کا ہے۔ ان کے مطابق اردو کی ابتدا سندھ سے ہوتی ہے۔ سید صاحب کا خیال ہے کہ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی قیادت میں مسلمان فاتحین سندھ میں داخل ہوتے ہیں اور اسے فتح کر کے یہاں اسلامی حکومت قائم کر لیتے ہیں اور تقریباً 300 سال تک یہاں حکومت کرتے ہیں۔ اس طویل عرصے میں مسلمانوں اور مقامی باشندوں کا اختلاط اور سماجی روابط کے سبب ایک نئی زبان وجود میں آئی ہوگی جو اردو کی ابتدائی شکل رہی ہوگی۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچتے ہیں، اس لیے قرینِ قیاس یہی ہے کہ جسے آج ہم اردو کہتے ہیں اس کا حیولہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ سید سلیمان ندوی کی اس دلیل میں کوئی خاص وزن نہیں ہے۔ یہاں بھی وہی اعتراض پڑتا ہے جو نصیر الدین ہاشمی کے قول پہ پڑتا ہے۔ سید صاحب کے قول کے رد میں مسعود حسین خان لکھتے ہیں، تاہم سید سلیمان ندوی کا یہ خیال کہ اردو کا حیولہ سندھ میں تیار ہوا تھا لسانیات کے روح سے صحیح نہیں ہے۔ ہندوستان کی زبانوں میں عربی فارسی الفاظ کا داخلہ ہی اردو کی تخلیق کی ضمانت نہیں کرتا، بلکہ جب یہ لسانی اثرات زبان دہلی میں نفوذ کرتے ہیں تب اردو کا پہلا حیولہ تیار ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے مسلمانوں کے فتح دہلی کے بعد۔ مسلمانوں کے اختلاط سے جو زبان وجود میں آئی تھی، زیادہ قرین قیاس ہے کہ وہ سندھی ہو۔ سندھی زبان میں عربی الفاظ کی بہتات بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اردو کی ابتدا دہلی و نواحِ دہلی میں۔ یہ نظریہ پروفیسر مسعود حسین خان کا ہے۔
انہوں نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں اردو کے متعلق پچھلی نظریات کو رد کرتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا کہ اردو کی ابتدا دہلی اور اس کے گرد و نواح کے علاقے میں ہوئی۔ لکھتے ہیں پنجاب پر غوریوں کے حملے 1168 عیسوی سے شروع ہو جاتے ہیں۔ 1193 عیسوی میں بالآخر ایک شکست کھانے کے بعد شہاب الدین غوری دہلی کے آخری ہندو سمراٹ پرتھوی راج کو شکست فاش دے کر دہلی اور اجمیر پر قابض ہو جاتا ہے، جہاں اس کا سپہ سالار قطب الدین ایبک 1206 عیسوی میں سلطنت غلامہ کی داغ بیل ڈالتا ہے۔ اردو کی ابتدا اور ارتقاء کی اصل تاریخ اس کے بعد سے ہی شروع ہوتی ہے۔ مسعود حسین خان کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ اردو کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب مسلمان فاتحین پنجاب سے دہلی کی طرف کوچ کرتے ہیں اور دہلی میں اپنی مستقل حکومت قائم کر لیتے ہیں۔ دہلی اور اس کے گرد و نواح کی بولیوں کا اختلاط جب مسلمانوں کی زبان سے ہوتا ہے تو اردو کی موجودہ شکل سامنے آتی ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کے دہلی آمد سے پہلے دہلی اور اس کے گرد و نواح میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ اردو ہی کی ابتدائی شکل تھی، جسے دوسری جگہ ہندی اور ہندوی بھی کہا گیا ہے، اور اس کے ثبوت میں مسعود حسین خان نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں اس زمانے کے بہت سے شعراء کے کلام کو بطور استدلال پیش کیا ہے۔ اردو کے متعلق اس کے علاوہ اور بھی نظریات ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ میر امن دہلوی، ان کے مطابق اردو اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئی اور شاہجہاں کے عہد میں اس نے ترقی کی۔ ڈاکٹر سہیل بخاری اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ کو مانتے ہیں۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور اردو کی پیدائش ہریانوی زبان سے مانتے ہیں۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری دوآبہ گنگے جمن کو اردو کا اصل منبع مانتے ہیں۔ ڈاکٹر گیان چند جین کا خیال ہے کہ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے۔